اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے کامل ایمان والا جو آدمی ہے وہ مومن ہے۔ سب سے کامل ایمان والا، سب سے اچھا جو مومن ہے وہ ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں، یعنی اعلیٰ اخلاق کا جو مالک ہے وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ ویسے تو مومن کی اور بہت ساری قسمیں ہیں، ان سب میں جو سب سے اچھا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بالکل قریب جگہ پائے گا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کا فرمان ہے، تم سب میں سے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جو بہترین اخلاق کے مالک ہوں گے، سب سے اخلاق میں اچھے انسان ہوں گے۔ حسن خلق جو ہے وہ مسلمان کو بہترین انسان بناتا ہے، اور اس خوبی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ اس ساتھی کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ وہ ساتھی قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا جس کے اخلاق سب سے بلند ہوں گے۔ اخلاق کے بارے میں اور ایک حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے افضل وہ لوگ ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں بہترین ہیں۔ اخلاقیات کی جو تعلیم ہے یہ اصل میں بیسک تعلیم ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ اخلاقیات کے حکم ہیں، احکام میں سے آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اخلاق کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل من المیزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، یعنی قیامت کے دن مومن کے ترازو میں، جو مومن کا حساب ہوگا، اس کا جو پلڑا ہوگا، ترازو ہوگا، اس میں سے حسن خلق سے وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ کوئی بھی بات کرنی ہو، حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیفینیشن، تفصیل، تعریف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ حسن خلق کہتے کس کو ہیں۔ کوئی بھی بات ہو، چاہے ہمیں اتنی گراں گزرے کہ بہت بری بات ہو، کسی دوسرے فریق نے کہہ دی ہے، تو اس کو پیار سے سن کے پیار سے جواب دیا جائے، بٹھا کے اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ بات اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس کو کہا جائے میرے بھائی آپ کے علم میں اگر نہیں ہے تو یہ بات فلاں چیز کے خلاف ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اس لیے آپ اپنی اس چیز کو اصلاح کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق کے دائرے میں آتی ہے۔ اور اگر غصے کے اندر وہ بات سن کے ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور غصے کے اندر ہم وہ بات کو اپنے اوپر ٹینشن کا باعث بنا لیتے ہیں، تو یہ اخلاقیات کا فقدان ہوگا، یہ اخلاقیات کی کمی ہوگی ہمارے اندر۔ بے شک ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن اس درجے پر نہیں پہنچیں گے جو درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ صائم من القائم، یعنی ہمیشہ صوم کو قائم کرنے والا، ہمیشہ روزے رکھنے والا، یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی جو ہے فضیلت اخلاق کی، یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ
اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، تو وہ ہمیشہ روزے رکھنے والے اور قیام اللیل، رات کو قیام کرنے والے، رات کو اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے کا سا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں جو ہیں جس شخص کے اندر ہوں گی، 4 چیزیں، تو وہ اچھا جو ہے خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت، یعنی بہترین مسلمان، بہترین مومن وہ ہے جس کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں۔ پہلی یہ امانت کی حفاظت، یعنی امین ہو، ہمیشہ امانت میں خیانت نہ کرے، اور دوسرا ہمیشہ سچ بولے، سچائی اس کا جو ہے ہتھیار ہو، اور حسن خلق، تیسرے نمبر پہ حسن خلق، اور چوتھے نمبر پہ حلال رزق کمانے والا ہو۔ یہ 4 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص میں ہوں گی وہ پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس میں حسن خلق کی جو فضیلت و اہمیت ہے وہ واضح ہے۔ البر حسن الخلق، کامل نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، کامل نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اور اس میں سب سے بہترین مثال جو ہمیں ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، یمن کا حاکم قاضی بنا کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ اے معاذ، لوگوں کے ساتھ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنا۔ تو خلق کی جو حسن خلق کی جتنی تاکید آئی ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں، قرآن احادیث سے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کتنی بیان کی، اور بھی انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں اس کی تاکید یہ آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یعنی جاہلوں کو اعراض کرنا، ان کی بات کا جواب تو دینا چاہیے اپنے حسن اخلاق سے، لیکن اگر وہ کسی چیز پر بحث کرے، اگر وہ کسی چیز پر جرا کریں، زبردستی سینگ اڑانے کی کوشش کریں، وہ جس طرح 2 بھینسیں آپس میں سینگ اڑاتی ہیں، بغیر کسی دلیل کے بات کریں، تو آپ ان سے اعراض کریں۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو نہ سمجھنے والے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہیں، جہاں پر اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، وہ وہاں پر سمیعنا و اطعنا کہتے ہیں، وہ اپنے دماغ کو نہیں چلاتے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو سب سے خوبصورت اور بہترین جو آیت قرآن مجید کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ خلق عظیم کے بہترین مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر فائز ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ایک اور حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں، اخلاق کی تعلیم کو، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کو دینے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں۔ جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا سننے کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کو بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔